تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللہ رب العالمین اہل کتاب کو اور منافقین کو بھی ایمان اور اسلام میں آنے کے لیے آخرت کے ہمیشہ ہمیش کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے مختلف انداز میں الگ الگ طریقوں سے دعوت فکر دیتا ہے، لیکن ایمان والوں کو ایسے انسانوں سے جن کے دل دماغ میں دنیا کی زندگی کی لالچ، دنیا کی چیزوں اور زیب و زینت کی خواہش گھر کر گئی ہو، ان سے بچنے کا بھی سبق دیتا ہے تاکہ انہیں اگنور کرنے سے، انہیں چھوڑ دینے سے انہیں اسلام کی ترغیب آئے اور انہیں اسلام کی منزلت اور اسلام کا مرتبہ اور قدر ان کی نظروں میں ہو، کہ ہر وقت اگر ان کے ساتھ رہ کر اور ان کی ہر بات کو مانا گیا تو پھر اسلام کی عظمت، توحید اور رسالت اور آخرت کی فکروں کی عظمت باقی نہیں رہے گی۔ ایک دوسرا یہ کہ منافقین و کفار کے ساتھ حد سے زیادہ ملنساری ان کے لیے نقصان دہ بن جائے گی اور ہمیں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دے گی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو دونوں طرح کے سبق دیا اور منافقین کو دعوت فکر دی کہ اسلام میں مکمل آ جائیں اور ایمان و اعمال صالحہ کی طرف اپنے آپ کو لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست اور رازدار اور ہمدرد نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے دربار میں اپنے لیے سزا قائم کرنے کے لیے کھلی ہوئی دلیلیں تیار کر لو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ بے شک منافقین تو آگ کے بالکل نچلے حصے میں ہوں گے اور آپ ان کو بچانے والا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ ہاں، جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو سدھار لیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے یعنی دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں اور جو بھی نیک اعمال کریں وہ اللہ ہی کے لیے کریں، تو یہ لوگ تو ایمان والوں کے ساتھ ہیں اور اللہ جل شانہ تو ایمان والوں کو اجر عظیم دینے والا ہے، تو انہیں بھی اجر عظیم ملے گا، لیکن شرطیں تین ہیں۔ توبہ کریں، اصلاح کریں اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑیں۔ توبہ کریں، سدھریں اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑیں اور پھر اس کے بعد دین کے کام اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم دین اسلام کی قدر کر لو اور ایمان پر قائم رہو تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ تو قدردان ہے، جاننے والا ہے تمہارے دلوں کی اور ظاہری اعمال کی کیفیت کو، تمہارے حالات کو اللہ جانتا ہے، مخلوق نہیں جانتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کی فکر دلائی اور ایمان والوں کو سبق دیا گیا، کفاروں کے ساتھ رازداری کی دوستیوں کے حد تک چلے گئے، اپنے عقائد کو بھی بدل دیا اور اپنے اعمال کو بھی چھوڑ دیا۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، تم اپنے لیے سزا کے طور پر دلیل
خود تیار کر رہے ہو۔ اللہ ہمیں ایمان والوں کی، ایمانیات کی، اسلامیات کی قدردانی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔